پاکستان کی کریشن میں بھی نوجوانوں کا بہت بڑا ایک کردار رہا اس وقت 1947 سے پہلے، اور پاکستان کی بقا کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان مارج وجود میں آیا اور ایک خود مختار ریاست کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پہ یہ ظاہر ہوا، اور برطانوی سامراج سے اس نے آزادی حاصل کی، اور یہ آزادی بہت بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کی گئی۔ اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو سب کانٹیننٹ میں جو ہندو مینٹیلٹی تھی وہ اس کے سامنے رہی، اور ہندو مینٹیلٹی نے یہ اس وقت بھی ایکسیپٹ نہیں کیا پاکستان کی کریشن کو، اور پاکستان کے قائم ہونے کے بعد بھی ہندو مینٹیلٹی جو ہے اس نے پاکستان کی سالمیت کے اوپر پے در پے وار کیے، اور یہ چیز جو ہے یہ ایک ہماری قومی جو زندگی ہے اس کی لائف میں ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ پاکستان آج 73 سال کے بعد ایک بہت ہی ایک ڈیلیکیٹ پوزیشن میں اس طرح سے ہے کہ اس کو بیرونی دشمنوں کا بھی سامنا ہے اور اندرونی دشمنوں کا بھی سامنا ہے۔ بیرونی دشمن جو ہے وہ ہمارا جو آرچ اینیمی ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے، اس کے ساتھ ہم 4 جنگیں لڑ چکے ہیں کشمیر کے مسئلے کے اوپر، اور یہ بھی 14 اگست سے ریلیٹڈ ایک مسئلہ ہے، مسئلہ جو کشمیر ہے اور کشمیر کی آزادی اور مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کا حق رائے دہی جو ان کو ابھی تک اس سے انکار کیا ہے انڈیا نے۔ تو یہ 2 طرح کے مسائل ہمارے ہیں جو نوجوانوں کے ذہن میں ہونے چاہیے۔ ایک تو ہمارے خارجی دشمن ہیں جن سے ان کو ہوشیار اور خبردار رہنا چاہیے، دوسرا جو ہے اندرونی دشمن ہے جو بیرونی ہمارے دشمنوں نے وہ تیار کر رہا ہے پاکستان کے اندر، ان سے بھی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے ہماری نوجوان نسل کو۔ آج کل ایک بہت ہی ایک کامن فلاسفی جو دنیا میں یہ ایک اس کا پرچار بھی ہے اور اس کا بڑا ایفیکٹ بھی ہے، جس کو کہتے ہیں ہائبرڈ وار۔ پاکستان کے خارجی دشمن جو ہیں ابھی جنگیں تو وہ کر چکے، لیکن ابھی ہائبرڈ وار انہوں نے شروع کی ہے تھرو ڈیجیٹلائزیشن اور تھرو نیٹ اور میڈیا جو ہے۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ نوجوانوں کے ذہنوں کو پولیوٹ کیا جائے، ان کو ذہنوں کو پراگندہ کیا جائے، اور پاکستان کی جو قومی شخصیت ہے اس کو ان کے ذہن میں ڈسٹارٹ کیا جائے۔ تو یہ مختلف ذرائع ہیں ہائبرڈ وار کے، جو نیٹ کے ذریعے، نیٹ کے اوپر جو سوشل میڈیا کے انسٹرومنٹس ہیں، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، ٹویٹر ہے، اور اس طرح اور بہت سی اس میں جو ذرائع ہیں جس کے ذریعے یہ ایک بہت بڑا ایک پروپیگنڈا پاکستان کے باہر بھی اور پاکستان کے اندر بھی کیا جا رہا ہے، اور بنیادی اس کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ ہمارا دشمن یہ اس کام میں فیل ہو چکا ہے کہ وہ پاکستان کو شکست دے۔ پاکستان الحمدللہ آگے بڑھتا جا رہا ہے ہر میدان میں، لیکن ابھی انہوں نے یہ کام شروع کیا ہے کہ ہمارے نوجوان نسل کو ہائبرڈ وار کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے ان کے ذہنوں کے اندر ایسے خیالات ابھارے جائیں جو قومی سلامتی کے اگینسٹ ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو اس مسئلے سے آگاہ رہنا چاہیے۔ اس میں بنیادی جو رول ہے وہ پولیٹیکل لیڈر یا سیاسی قیادت کا ہے، اس کے بعد ہمارے تعلیمی اداروں میں جو اساتذہ اکرام ہیں ان کا ایک بہت بڑا رول ہے، اور اس کے بعد والدین کا ایک بہت بڑا رول ہے کہ وہ نوجوانوں کو اس طرح کی تعلیم و تربیت دیں کہ ان میں ایک قومی شناخت پیدا ہو اور پاکستانیت کا جذبہ ایک پیدا ہو، اور اسی طریقے سے ان کی تربیت جو ہے وہ آگے بڑھنی چاہیے۔ جو ہماری گورنمنٹ ہے یا ہمارے سیاسی لیڈر ہیں، ان کو تعلیم جو ہے یہ کوالٹی ایجوکیشن نوجوانوں کو پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کا الحمدللہ 60% آبادی جو ہے یہ نوجوانوں پر مشتمل ہے، ان کی بہترین تعلیم کی ضرورت ہے، ان کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جو یہ کام حکومت کا ہے اور سیاسی قیادت کا ہے، اور
باقی جو والدین ہیں یا ان کے تعلیمی ادارے ہیں ان میں طلباء کی جو ہے وہ 4 سمتوں میں ان کی نشو و نما کی ضرورت ہے. ایک تو ان کی ایکڈیمک یا ان کی مینٹل ایجوکیشن ہے, دوسرا ان کی جسمانی تربیت ہے, ان کو مضبوط ہونا چاہیے جسمانی طور پہ بھی, اور تیسرا ان کی ایموشنل ٹریننگ ہے کہ ان کے اندر فیلنگز اچھے پیدا ہوں, پاکستان کے بارے میں اچھے فیلنگز پیدا ہوں, اپنے ماں باپ کے بارے میں, اپنے ملک کے بارے میں, اپنے ملک کی ترقی کے بارے میں, ملک کے فیوچر کے بارے میں. یہ فیلنگز کی ٹریننگ بھی بڑا ضروری ہے. اس کے علاوہ بچوں کو یہ بھی ٹریننگ اس طرح کی بھی ضرورت ہے کہ وہ ایک دوسرے سے تعلقات کیسے رکھیں, سماجی تعلقات, سوشل ٹریننگ. اس میں ہم بہت پیچھے ہیں کیونکہ معاشرے میں ہائبرڈ وار کے تھرو یہ نفرت اور جیلسی اور ہیٹرڈ کا ایک معاملہ چل رہا ہے. اس کو بھی سمجھنا چاہیے نوجوان نسل کو کہ ہم نے ایک دوسرے سے پیار کرنا ہے, محبت کرنی ہے, اور ایک دوسرے سے اچھے طریقے سے اچھا برتاؤ کرنا ہے, ایک دوسرے کے بارے میں اچھے فیلنگز رکھنے ہیں. ہم ایک دوسرے کی رائے سے اختلاف ضرور کریں لیکن ہم اس کو ہیٹرڈ کے اندر چینج نہ کریں. یہ میری ایک گزارش ہے نوجوانوں سے. اور اپنے نوجوان اپنے مستقبل کے اوپر نظر رکھیں. ہر وقت نوجوان جو ہے وہ اپنے مستقبل کو فالو کرے اور غیر ضروری کاموں میں اپنا وقت ضائع نہ کرے. قومی سوچ بہت ضروری ہے. ہمارے ملک کے اندر جو دشمن ہیں وہ نوجوانوں کے اندر یہ چیز بھی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم علادہ ہوں. جس طرح سے ابھی ایک بلوچستان میں اس طرح سے کی کارروائی ہو رہی ہے, جو پراکسی وار انڈیا جو کر رہا ہے اور ہائبرڈ وار کے تھرو نوجوانوں کو اپنے جو ہے نا صحیح راستے سے, قومیت سے, جو قومی نظریے سے دور کر رہا ہے. تو یہ بلوچستان ہو گیا یا سندھ ہو گیا یا فاٹا کے ایریے جو ہیں, یا نوجوان ویسے بھی یونیورسٹیز کے اندر بھی یہ ٹرائی کر رہا ہے انفلٹریٹ کرنے کی. تو یہ ہمیں اس بات سے ہوشیار رہنا چاہیے اور ہر چیز کو ایک قومی جذبے کے تحت اس کا اندازہ لگانا چاہیے اور اس کا تخمینہ لگانا چاہیے اور اس کا انالیسس بھی کرنا چاہیے. ہم نے دنیا کا مقابلہ کرنا ہے اور ہم دنیا کا مقابلہ اس صورت میں کریں گے کہ ہم اپنے نوجوانوں میں ریسرچرز اور سائنٹسٹ پیدا کریں تھرو ایجوکیشن. اگر ہم سائنٹسٹ اور ریسرچرز ایجوکیشن کے تھرو پیدا نہیں کریں گے تو ہم دنیا کے ساتھ چلنے سے پیچھے رہ جائیں گے اور دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. میں پوری امید رکھتا ہوں ہماری نوجوان نسل اس میں بہت بڑا پوٹینشیل ہے اور یہ آگے بڑھنے کا ایک جذبہ ہے, ان کے اندر جذبہ ایک قومیت ہے اور یہ پاکستان کے لیے اپنی جان کی بازی بھی لگا سکتے ہیں. تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو مستقبل بہتر کرے اور ہمارے جو والدین ہیں بچوں کے, ان کے خواہشات کو پورا کرے. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان